السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ درس قرآن اور خلاصہ قرآن کا آج چھٹا سیشن ہے۔ آج چھٹے پارے کا ہم خلاصہ بیان کریں گے۔ چھٹے پارے کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ اس میں دیکھیں، کسی کی غیبت کرنا، کسی مسلمان کی غیبت کرنا یعنی اس کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی بیان کرنا، یہ اسلام میں جائز نہیں ہے، حرام ہے، گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص کسی پر ظلم کر رہا ہے تو ظالم کی شکایت کسی اور کے پاس کرنا کہ یہ ظالم ہے، اس سے بچنا آپ نے، یا اس نے میرے ساتھ یہ کیا ہے، شکایت کرنا یہ مظلوم کے لیے جائز ہے، یہ غیبت میں نہیں آتا ہے، یہ اللہ بتا رہے ہیں۔ اور اگر وہ مظلوم اس کو معاف کر دے، درگزر کر دے، تو یہ اور ثواب کا باعث ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اور ثواب دے دیں گے، یہ بتا دیا۔ اور آگے یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء فقد سألوا موسیٰ اکبر، یہ پورے رکوع کے اندر بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی جس طرح انہوں نے کی ہے اس کا تذکرہ، اور ساتھ میں یہودیوں کا یہ عقیدہ کہ ہم نے اس کو انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم، رسول اللہ کی اس کو عیسی ابن مریم کو ہم نے سولی پر چڑھایا، قتل کیا۔ اللہ نے فرمایا وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، عیسیٰ کو نہ انہوں نے قتل کیا ہے نہ پھانسی پر چڑھایا ہے، بلکہ اللہ نے بل رفعہ اللہ، بلکہ اللہ نے اس کو آسمان پر اٹھایا ہے۔ تو یہ ان کے باطل عقیدے کی تردید اللہ نے فرما دی۔ اور آخر میں وَيَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ، سورہ نساء کے آخر میں کلالہ کا حکم ذکر کیا۔ کلالہ اس شخص کو کہا جاتا ہے جو فوت ہو گیا اور پیچھے اس کے نہ والدین زندہ ہو اور نہ اس کی کوئی اولاد ہو، تو اس کو کلالہ کہتے ہیں۔ اب اس کی ایک بہن ہے تو کتنا حصہ ملے گا، ایک سے زیادہ بہنیں ہیں تو اس کی میراث میں اس کو کتنا ملے گا، بھائی بھی ساتھ ہے تو کیا ملے گا، اس کا حکم یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ سورۃ المائدہ، مائدہ دسترخوان کو کہتے ہیں عربی کے اندر۔ اس سورت کے اندر دسترخوان کا تذکرہ ہے، اسی دسترخوان کی مناسبت سے سورت کا نام بھی سورۃ المائدہ پڑا، مدنی سورت ہے۔ اس سورت کے اندر بہت سے اللہ تعالیٰ نے حلت اور حرمت کے جائز اور ناجائز احکام بیان کیے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان والو اپنے وعدے پورا کیا کرو، جو بھی وعدہ کرتے ہو چاہے اللہ تعالیٰ سے۔ ہم تمام انسانوں نے عالم ارواح کے اندر اللہ تعالیٰ سے ایک وعدہ کیا ہے، الست بربکم قالوا بلی، کہ اللہ نے پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، سب نے کہا آپ ہمارے رب ہیں۔ تو وہ جو ہم نے ربوبیت کا اللہ تعالیٰ سے عہد کیا ہے کہ ہم دنیا میں جا کر آپ ہی کی عبادت کریں گے، آپ ہی کی معرفت حاصل کریں گے، اس وعدے کو بھی پورا کریں، اور ساتھ میں انسانوں کے آپس میں جو وعدے ہوتے ہیں اس کو بھی، جو جائز وعدے ہیں اس کو پورا کریں۔ وعدہ خلافی کرنا کیا ہے، یہ منافق کی علامات ہیں نبی علیہ السلام کی احادیث کی روح سے۔ اور آگے حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ کے اندر 9 ایسی چیزوں کا ذکر ہے جو حرام ہے۔ ایک مردار ہے، بہتا ہوا خون ہے، خنزیر کا گوشت ہے، اور وہ جانور جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کیا ہو، غیر اللہ کے نام پر، وہ بھی حرام ہے، مردار ہے۔ والمنخنقہ، وہ جانور جو گلا گھٹنے سے مر جائے، والموقوذہ، اور جس کو چوٹ لگنے سے مر جائے، والمتردیہ، اونچی جگہ سے گر کر مر جائے، والنطیحہ، سینگ لگنے سے مر جائے، وما اکل السبع، اور کسی درندے سے کے چیر پھاڑنے سے مر جائے، تو یہ تمام کے تمام کیا ہے، حرام ہے، اس کا کھانا جائز نہیں ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ صورت احکامات کے احکام کی صورت، یہ جو آیت ہے احکام کی آیات میں سے سب سے آخری آیت ہے جو نازل ہوئی ہے۔ عرفات کے مقام پر حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ نبی علیہ السلام کا جو دین ہم نے بھیجا تھا وہ دین ہم نے مکمل کر دیا ہے، لہٰذا احکامات مکمل ہو چکے ہیں۔ یعنی قرآن اور حدیث کی صورت میں، باقی اس کے اندر دلائل اور وہ ہوں گے، علتیں ہوں گی جس کے ذریعے سے اجتہاد اور قیاس کے ذریعے سے ہر مسئلے کا حل تلاش کیا جا سکتا ہے۔ اور آگے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین کے اندر وضو کے فرائض بیان کیے کہ جب تم نماز کا ارادہ کرو فاغسلوا وجوہکم، چہرے کو دھو لو، وایدیکم الی المرافق، ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھو لو، وامسحوا برؤوسکم، سروں کا مسح کرو، وارجلکم الی الکعبین، پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لو۔ اگر آپ کو پانی میسر نہ ہو تو فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، یہاں پر پھر تیمم کا ذکر کیا۔ سورہ نساء میں بھی تیمم کا تذکرہ تھا اور یہاں پر بھی تیمم کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرما دیا کہ تیمم آپ کر سکتے ہیں۔ اور آخر میں آگے جا کے وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، کہ یہود اور نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے پسندیدہ ہیں، انبیاء کی اولاد ہیں، تو لہٰذا اللہ ہمیں عذاب نہیں دے گا، تو ان کی تردید کر دی کہ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، اللہ ہی کے اختیار میں جس کو چاہے عذاب دے دے، جس کو چاہے بخش دے دے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، زمین آسمان اور اس کے درمیان جو کچھ ہے سارا اللہ کے اختیار میں ہے۔
اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا واقعہ ذکر کیا، حابیل اور قابل کا۔ جب آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو دنیا میں بھیجا گیا تو اس وقت نسل آدم کو بڑھانے کے لیے طریقہ کار اللہ تعالیٰ نے یہ رکھا کہ اماں حوا سے ایک حمل میں 2 بچے پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکی ایک لڑکا، اور پھر دوسرے حمل میں ایک لڑکی ایک لڑکا۔ تو پہلے حمل کی لڑکی کا نکاح ہوتا تھا دوسرے حمل کے لڑکے سے، اور پہلے حمل کے لڑکے کا نکاح دوسرے حمل کی لڑکی سے، یعنی یہ ایک ہی حمل میں پیدا ہونے والے لڑکی لڑکا آپس میں بہن بھائی کہلاتے تھے، دوسرے حمل والوں کے ساتھ نکاح ہوتا تھا۔ اب یہ ہوا کہ جو قابیل تھا اس کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی تھی وہ بڑی خوبصورت تھی، حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی تھی وہ بدصورت تھی، تھوڑی خوبصورت نہیں تھی شکل کے اعتبار سے۔ تو اصول تو یہ تھا کہ حابیل کی بہن سے قابیل نکاح کرے گا، قابیل کی بہن سے حابیل نکاح کرے گا۔ تو ابھی قابیل نے کہا نہیں میں تو اپنی بہن سے نکاح کروں گا کیونکہ وہ خوبصورت تھی، تو معاملہ نزاع تک پہنچ گیا۔ تو آدم علیہ السلام نے کہا چلو قربانی پیش کرو اللہ تعالیٰ کے پاس، جس کی قربانی قبول ہوگی وہ اس سے نکاح کرے گا۔ تو حابیل اور قابیل دونوں نے جب قربانی پیش کی تو اللہ تعالیٰ نے قربانی قبول کس کی؟ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، قابیل کی قبول نہیں ہوئی۔ تو قابیل غصے میں آ کر اس نے اپنے بھائی کو قتل کیا، اس کا تذکرہ یہاں پر فرما رہے ہیں انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض کے اندر ڈاکو کے احکام بیان کیے گئے۔ اگر کوئی ڈاکہ ڈالتا ہے کسی کو قتل کرتا ہے تو اس کو سولی پر بھی چڑھایا جائے گا، ڈاکہ ڈالنے کی وجہ سے سولی پر چڑھا کر اس کا پیٹ چاک کر کے قتل کیا جائے گا۔ اگر صرف مسلمان کسی کو قتل کیا ہے ڈاکو نے تو اس کو قتل کیا جائے گا، اگر قتل نہیں کیا ہے صرف ڈرایا دھمکایا ہے تو اس کو جلائے وطن کیا جائے گا۔ یہ سارے احکام یہاں پر بیان کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ کے اندر چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت کا تذکرہ فرمایا کہ جو مرد اور عورت چوری کریں ان کے ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ یہاں پر عورت کا بھی الگ سے تذکرہ اس لیے کیا کیونکہ یہ حدود کا معاملہ ہے، حدود جو ہے نا شبہات سے ساقط ہوتے ہیں، اس لیے اگر عورت کا ذکر نہ کرتے تو ایک شبہ ہوتا ہے شاید عورت اس میں شامل ہے یا نہیں ہے تو وہ ساقط ہو سکتی تھی حد، اس لیے اللہ نے عورت کا الگ سے تذکرہ کیا کہ والسارق والسارقۃ، چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت۔ اور آگے جا کے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض کے اندر بتا دیا اللہ نے کہ یہود اور نصارہ تمہارے دوست نہیں ہیں، یہ آپس میں دوست ہیں، تمہارے خیر خواہ نہیں ہیں، ہر وقت تمہیں ذلیل کرنے اور تمہیں مٹانے، اسلام کو مٹانے کے در پہ ہیں، تو لہٰذا ان کے ساتھ دلی دوستی مت رکھو، ان سے محبت مت رکھو۔ لہٰذا یہ بات اللہ تعالیٰ نے بتا دی۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم کے اندر بتا دیا کہ جو شخص اسلام کو چھوڑ کر مرتد ہو جائے تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کو تمہارے اسلام کی، تمہارے اعمال کی، تمہاری عبادات کی، تمہارے روزوں کی، تمہارے زکوٰۃ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم اللہ کی نافرمانی کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ چاہے تو تمہیں ختم کر کے ایک ایسی قوم پیدا کرے گا جس سے اللہ محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کرے گی اور وہ مومنوں کے لیے نرم ہوگی، کافروں کے لیے سخت ہوگی اور اللہ کے راستے میں جہاد کرے گی اور ملامت کرنے والوں کی ملامت سے نہیں ڈرے گی۔ ایسی قوم ہو سکتی ہے، لہٰذا سنبھل جاؤ، ہوش کے ناخن لو اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارو۔ اور آگے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں چھٹے پارے کے آخر میں نبی علیہ السلام کے تبلیغ کا حکم فرمایا کہ پیغمبر جو کچھ آپ کو دیا گیا ہے پورا امت تک پہنچاؤ۔ تبلیغ تو گویا کہ نبی علیہ السلام نے دین پہنچانے کا مکمل حق ادا کیا، تو یہ تبلیغ کے حوالے سے اللہ کے نبی کو یہ حکم صادر فرمایا کہ نبی کو کہا جا رہا ہے کہ اگر تم اس میں کوتاہی کرو گے، صحیح دین نہیں پہنچاؤ گے تو پھر اللہ تعالیٰ سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا ہے۔ یہ نبی کو کہا جا رہا ہے لیکن اصل سنایا جا رہا ہے امت کو، کیونکہ نبی سے تو یہ چیز محال تھی کہ دین کی تبلیغ میں کوئی کمی کوتاہی کرے۔ امت کو کہا جا رہا ہے کہ دین کے تبلیغ کے اندر دین کو پہنچانے میں کوئی کمی اور کوئی کسر نہیں چھوڑنی ہے۔ تو یہ 6 پارے مکمل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ پھر 7ویں پارے کے خلاصے کے ساتھ کل پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔